السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام متا اور ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ عراق کے مشہور شہر نینوا میں رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 28 برس کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ طویل عرصے تک اہل نینوا کو تبلیغ فرماتے رہے اور لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، مگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت حق پر کوئی کان نہ دھرا اور برائیوں اور گناہوں میں ہی مبتلا رہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا شہر کیوں چھوڑنا پڑا اور کس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے، کس طرح سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی اور آخر میں آپ کا کیا بنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اہل نینوا کی سرکشی اور مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا۔ آپ ان سے سخت ناراض ہو گئے اور ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دریائے فرات کے کنارے مسافروں سے بھری کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے وہ ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگی، کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو چکا ہے، جب تک اسے نکالا نہیں جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ رب العزت کی وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے چلا آنا شاید اللہ کو پسند نہیں آیا اور یہ آثار میری آزمائش کے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا، میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو۔ لیکن ملاح اور مسافر آپ کو جانتے تھے کہ آپ نہایت شریف اور خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے آپ کو کشتی سے نیچے پھینکنے سے انکار کر دیا اور یہ طے پایا کہ کرہ ڈالا جائے اور جس کا نام نکلے اسے کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ کرہ اندازی ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا کرہ نکلا۔ ملاح اور مسافروں کو اب بھی یقین نہ آیا۔ پھر دوسری اور تیسری بار کرہ اندازی کی گئی اور ہر بار آپ ہی کے نام کا کرہ نکلا۔ 3 بار کرہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کے بعد ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں محفوظ بھی کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے چلے تھے تو انہوں نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی پیش گوئی کی تھی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں کو اس پر یقین نہیں تھا اور وہ کہا کرتے تھے، یونس کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، اب تک تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے چند دن بعد جب عذاب الہی کے آثار نمودار ہونے لگے تب اہل نینوا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی اور آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ لہٰذا انہوں نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لے آئے اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ جانے پر سخت نادم تھے، جس کی بنا پر آپ مچھلی کے پیٹ میں ہی ہر وقت اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگتے رہتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی خود پر ظلم کرنے والا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں آتا ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، بس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آہ سنی اور اسے قبول فرمایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 کے مطابق، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی۔
اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان والوں کو۔ مچھلی کو حکم دیا گیا کہ یونس علیہ السلام کو جو تمہارے پاس ہماری امانت ہے ساحل پر اگل دو۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے قریب ایک بیل دار درخت اگا دیا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے آتا ہے، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی، پھر قرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں، اور وہ خستہ حالت میں تھا، اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا۔ وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک وقت خاص تک باقی رکھا۔ جب حالت بہتر ہوئی تو یونس علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے میں اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا، بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو مخاطب فرمایا، اے یونس علیہ السلام، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے۔ تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد دیگر جانداروں کو ہلاک اور برباد کر دینے میں ہمیں کوئی بھی ناگواری نہ ہوتی، اور کیا ہم اس سے زیادہ مشفق اور مہربان نہیں؟ تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے۔ نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلد بازی سے کام لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نینوا جائے اور قوم میں رہ کر رہنمائی فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق ان سے فیض یاب ہو سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی بہت کامیابیاں حاصل کی اور نیک عمل کر کے آخرت کے لیے بھی بہت سا سامان اکٹھا کیا۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں ان کے مطابق ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ اس سبق آموز واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ناکامیوں سے دل برداشتہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں اور تمام مخلوق سے سب سے زیادہ محبت اور شفقت فرمانے والا ہے، اور ان کی بڑی سے بڑی نافرمانیوں کو دل سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے سچے وعدے پر معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ قلم میں اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، بس اے نبی، اپنے رب کے فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس میں شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر سے صالحین میں سے کر دیا۔ دوستو، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔